جب حضور کا نام سنا نا، جب حضور کا نام سنا فوراً پوچھا آپ کون ہیں؟ سرکار کی بات کرنے والے، یار کا نام لینے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم ہوں، یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تیرے لیے پہنچے۔ عاشق رسول کی دھان نکلی، کہنے لگے حضور میں بکریاں چرانے والا چھیڑو، آپ نائب رسول، یہ آپ خلیفہ وقت، یہ مولا کائنات، آپ کو مجھ جیسے فقیر سے کیا غرض؟ فرمایا حضور نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، اپنا جبہ بطور تحفے کے تیرے پاس بھیجا۔ سیدنا اویس کرنی نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مبارک کو اپنے سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں سے بوسہ دیا، اپنے لبوں سے بوسہ دیا۔ اس جملے کو غور سے سننا، عاشق رسول کو یاد آ گیا وہ زمانہ، ایک زمانے میں بغیر دیدار کے لیے آیا تھا، ایک زمانے میں کرم ہے، سلام بھی بھیجتے ہیں، جبہ بطور تحفے کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ اب اس بات پہ ضرور توجہ کرنا، میری آخری باتیں ہیں بڑی قابل توجہ۔ حضرت سیدنا اویس کرنی نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا، یار فاروق اعظم، تم نے کبھی جی بھر کے بھی حضور کے چہرے کو دیکھا تھا؟ غور سے کبھی حضور کے مکھڑے کو دیکھا تھا؟ فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ فَإِنَّهُمَا يَنظُرَانَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُمَا يَنظُرَانَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا يَتَبَسَّمَانَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا۔ ہم حضور کو دیکھتے تھے، حضور ہمیں دیکھتے تھے، ہم حضور کے دیکھ کر مسکراتے تھے، سرکار ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ عاشق رسول نے کہا، اے فاروق اعظم، اگر تم نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا تو میرے اس سوال کا جواب ضرور دینا کہ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ دیکھا نہیں حضور کے چہرے کو، مگر حضور کی ایک ایک نشانی بتا رہے۔ کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہن ٹالے، وہ میٹھے تے چل دی باہ چالے، کرم دی بھال کیا پوچھتے۔ سیدنا اویس کرنی کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ وصال کر جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جنگل کے اندر سیدنا اویس کرنی کا وصال ہو گیا۔ یارو ایک لشکر آیا، انہوں نے دیکھا کہ فقیر کا وصال ہو چکا ہے۔ لشکر آگے بڑھا اور حضرت سیدنا اویس کرنی کی قبر تیار کرنے لگے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، دور ہٹ جا، قبر کھودنے والے دور ہٹ جا، تم نہیں جانتے یہ تو میرے محبوب کا محبوب سو رہا ہے، تم نہیں جانتے یہ میرے محبوب کا محبوب سو رہا۔ خدا نے عاشق رسول کی قبر کی تیاری کے لیے آسمان رحمت سے فرشتوں کا نزول کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ فرمایا اے فاروق اعظم، جس ذات کو آپ نے دیکھا تھا، جس مکھڑے کا دیدار آپ نے کیا تھا، وہ تو حضور کا لباس بشر تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں تب دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، وہ حقیقت طریقت شریعت دے کسے سوا معرفت دے اچھا کوئی نہیں سکتا۔ اتھا خود فرمائنا، اتھا خود عبد صد دیں دے، اتھا حق نال مل دیں دے، وہ دماغیں کو چکر دیں دے، ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں۔ اتھا خود عبد صد دیں دے، اتھا حق نال مل دیں دے، وہ دماغیں کو چکر دیں دے، ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں۔ عبودیت کو رنگ لا یوس، الوہیت کو چمکا یوس، کہ ہر ہر شان ٹھمکا یوس، ادے عدلال کیا پوچھ دیں۔ اے دل ازلوں کے دیوانی، شراب حب دی مستانی، تے محمد یار وچ پانی، کرم دی بھال تے بھالے، ہزاراں درد ہن ٹالے، وہ میٹھے تے چلتی واہ چالے، کرم دی بھال کیا پوچھا۔ حاضرین محترم، خدا کے عزت کی قسم، آج تمہیں
اپنی تقریر کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. ہاں کرم دی بھال جے بھالنے والی بات ہے. جب وہ بھال دیتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں. ارے چرواہے کو بھی سلطان العاشقین بنا دیتے ہیں. کرم کرنے پہ آتے ہیں تو کسی کو ویسے کرنی بنا دیتے ہیں. ہاں ہاں آج تم بھی یہی دعا کر دو نا اس محفل پاک کے صدقے ہم پر بھی سرکار کا کرم ہو جائے. اب بات عشق کی اگر چل نکلی ہے تو مجھ سے کہا گیا اسی بیان کو آگے جاری رکھنا. سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسلمانوں کی تعداد جب 39 کو پہنچی ہے عاشق رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے اعلانیہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تمہیں اجازت مرحمت کرتے. عاشق رسول نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا. ظالموں نے پتھروں کی بارش کر دی. سر سے لے کر پاؤں تک سیدنا صدیق اکبر زخموں سے چور چور ہو گئے حتیٰ کہ لوگ سمجھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. گھر اٹھا کے لے آئے. ساتھ ارد گرد آپ کے رشتہ دار بیٹھ گئے. ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ صدیق حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر بن چکے ہیں, حضور کے عاشق بن چکے ہیں. ہر کوئی ساتھ بیٹھ گیا کہ جب آنکھ کھولیں گے ان سے اجازت لیں گے اور خون کا بدلہ لیں گے. سیدنا صدیق اکبر عاشق رسول نے اپنی چشمان مقدس کو کھولا, زبان مقدس کو متحرک کیا. لوگوں نے کان لگائے. صدیق اکبر ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ فرما رہے تھے ہے کوئی تم میں سے جو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دے, جو سرکار کی بارگاہ میں لے جائے. سبھی ساتھ چھوڑ گئے. بڑھیا ماں سامنے کھڑی ہے, بڑھیا ماں سامنے کھڑی ہے. اس نے کہا واللہ مالی علم بصاحبک, اللہ کی عزت کی قسم بیٹے میں نہیں جانتی تیرے سرکار کہاں ہے, میں نہیں جانتی نبی مکرم اس وقت کہاں گئے. حضرت صدیق اکبر حضور کا نام لیتے چلے جاتے ہیں, عالم وقت میں آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ماں نے کہا بیٹے تیرے جسم سے خون نبیوں کی طرح بہ گیا, پانی کا ایک گھونٹ پی لے, طعام کا ایک لقمہ تناول کر لے. فرمایا واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا, امی جان اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک مصطفیٰ کے چہرے کو نگاہوں کے سامنے. سرکار کائنات کی بارگاہ میں لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں. صحابہ کرام نے عاشق رسول کا استقبال کیا. وہ صدیق اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے عطا فرما گئے میں نے سارے کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا. یارو ایمان افروز بات آپ کو سنا دینے والا ہوں. فرشتے مشرق سے سورج کو لے جاتے ہیں مغرب کی طرف. جب عین زوال کے وقت سورج بالکل بیت اللہ کی چھت کے اوپر آتا ہے, سورج آگے چلنے کا نام نہیں لیتا. فرشتے اسے آگے چلنے کا کہتے ہیں مگر آگے نہیں چلتا. حتیٰ کہ آتے ہوئے غیبی سے آواز آتی ہے اے فرشتوں اس سورج کو میرے صدیق اکبر کا واسطہ دیتے جاؤ گے, سورج بھی نام سنتا جائے گا, آگے جاتا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جی مجھ سے کہا گیا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود. حاضرین محترم, قاری صاحب کی بلا میں فرمائے حضرت میاں میر عشق والی بات تو چل نکلی ہے نا. میں نے پہلے کہا کہ میرے فرید پاک نے فرمایا احدویو ہے تے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی موہے ودھیان فرید رکھی ہر آن عشق اسادہ دین ایمان. حضرت میاں میر صبح سے لے کر شام تک ماں کی خدمت کرتے اور جب رات کا وقت ہو جاتا کالی کھانسی کا دورہ پڑتا. حضرت میاں میر کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو, ساری رات بے چینی میں گزرتی. آخر 9 سال تک کالی کھانسی کا دورہ رہا. رات کو کالی کھانسی کا یہ عالم ہوتا اور دن کو یہ عالم ہوتا کہ لا علاج مریضوں کی قطار لگ جاتی. ویسے حضرت سیدنا میاں میر کا دروازہ کھلتا. جس کسی کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے اللہ
آپ کی دعا کے صدقے اسے شفا عطا فرما دیتا۔ دن کو یہ عالم، رات اپنا یہ عالم ہے کہ ساری رات کالی کھانسی کے دورے میں بیت۔ یہ فقیروں کی باتیں ہیں جو آپ سے کرنے والا ہوں۔ حتیٰ کہ ماں نے ایک دن کہا، بیٹے ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا نہیں کرتا، کیا خدا تیری دعا کو نہیں سنتا؟ اپنے لیے بس خاموش ہو جاتے حضرت میاں میر۔ ماں نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ بیٹا اپنے لیے دعا نہیں کرتا، ایک دن ماں نے بھی کیا کیا، اجنبیہ کا لباس پہنے وہ بھی لا علاج مریضوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی۔ ہائے ماں بھی اجنبیہ کا لباس پہنے لا علاج مریضوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی۔ حضرت سیدنا میاں میر دعا کرتے رہے جبکہ ماں کی باری آئی، حتیٰ کہ ماں برقع پوش خاتون کی صورت میں سامنے کھڑی ہے۔ ماں نے کہا، میرے بیٹے میرا بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہے، میرا بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہے، 9 سال سے تڑپتا ہے، رات کو مچلتا ہے۔ میری ماں مجھ ماں کی مامتا اس کی اس حالت کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرنا۔ حضرت میاں میر نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، میرے مولا میری دعا کے صدقے اس کے بیٹے پہ کرم فرما۔ حضرت میاں میر کی ماں نے جب اس حالت کو دیکھا، گھر چلی گئی۔ رات کا وقت آیا، حضرت میاں میر کی والدہ چین کی نیند سونے کی نیت سے بستر پر لیٹی کہ 9 سال کے بعد بیٹا آرام کی نیند سوئے گا، شاید کالی کھانسی کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ مگر ماں نے دیکھا میاں میر کا وہی دورہ اپنے عروج پر درد کی پیچھے ہے، میاں میر کالی کھانسی کے دورے میں لوٹ پوٹ موجود ہیں۔ حضرت میاں میر نے کی ماں کی جان نکلی، فرمایا بیٹے آج میں نے تو تجھ سے تیرے لیے دعا کروائی تھی، خدا تیری دعا کو نہیں سنتا۔ فرمایا ماں اس راز کو 9 سال تک سینے میں چھپائے ہوئے تھا کہ جب کالی کھانسی کا دورہ اپنے عروج پر جاتا، جب درد کی تیسیں ابھرا کرتی تھی تو ماں پردے ہٹا دیے جاتے تھے، خدا کے جلوے نگاہوں کے سامنے آ جاتے۔ میں درد کی تیسوں کو دیکھوں یا اس کے جلوے کو دیکھوں، میں درد کے کیفیت کو دیکھوں یا اس کے دیدار کے اندر کیفیت کے حس کو دیکھوں۔ لوگوں سیدنا بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کائنات علیہ السلام کے غلام بنے، ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی، تپتی ہوئی ریت پر سلا دیتا، حتیٰ کہ آپ کو تپتی ہوئی سلاخوں کو آپ کے سینے کے آر پار کر دیتا، کہتا ایک مرتبہ تو حضور کا انکار کر، مگر عاشق ہیں یا احد احد کے نعرے لگتے ہیں یا پھر محمد محمد کے نعرے لگتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت سیدنا بلال سرکار کائنات کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے غم بھول جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں آپ کا کرم سامنے موجود ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کائنات علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہو گیا، حضرت سیدنا بلال کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں سرکار کائنات علیہ السلام کے دیدار کے لیے جاتے۔ یارو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت سیدنا بلال نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، فرماتے ہیں اے بلال حضور کے شہر کو چھوڑنے والا ہے؟ عرض کی اے امیر المومنین جب حضور کے ممبر کو دیکھتا ہوں حضور کا ممبر بھی خالی دکھائی دیتا ہے، ستون کو دیکھتا ہوں ستون بھی خالی دکھائی دیتے ہیں، اس لیے مدینۃ الرسول چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال کو 6 ماہ کے بعد سرکار کائنات علیہ السلام عالم خواب میں تشریف لائے، فرما بلال کیا ہمیں بھول گیا ہے، مدینہ چھوڑ کے حلب چلا گیا ہے؟ حضرت سیدنا بلال یہ نہ سمجھے کہ عالم خواب ہے بلکہ سمجھے کہ عالم بیداری ہے۔ حضرت سیدنا بلال اونٹنی پر سوار ہو کر مدینۃ الرسول پہنچے۔